سرکار مرزا مظہر جانے جانا شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم ذات کا نام ہے. غالباً 1111 یا 13 میں آپ دنیا میں تشریف لائے. اللہ نے ظاہری حسن و جمال، سلطنت و حکومت، طاقت و قوت اور دنیاوی جاہ و حشمت کا ایسا عظیم تاجدار بنایا تھا کہ آپ کے والد بزرگان حضرت اورنگزیب عالمگیر کے خاص مصاحبوں میں سے. ان کا نام مرزا جان تھا. سرکار مرزا مظہر کی جب ولادت ہوئی، والد کو خبر ملی، والد دربار اورنگزیب میں تھے، دربار عالمگیری میں حاضر تھے. بادشاہ کے کانوں میں بات پہنچی کہ مرزا مظہر، مرزا جان کا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. تو بادشاہ نے کہا بیٹا جان کی جان ہوتا ہے تو مرزا جان ہو، بیٹا جان ہوتا ہے، لہذا اس کا نام میں جانے جان رکھتا ہوں. اورنگزیب عالمگیر نے مرزا جان کو حکم دیا کہ اس کا نام مرزا جانے جان رکھنا. لوگ کہتے کہتے جانے جان کہتے کہتے خدا نے ایک باپ کی جان نہیں بنایا انہیں، بلکہ ایسی عظمت عطا فرمائی، ایسی عظمت عطا فرمائی کہ وہ مرزا جان کا بیٹا جسے صرف اورنگزیب نے باپ کی جان قرار دیا تھا، جانے پدر قرار دیا تھا، رفتہ رفتہ جب عظمت و بلندیوں کی منزلوں کو چھوتا ہوا اور تمام عظیم منزلوں کو طے کرتا ہوا ولایت و بزرگی کی عظیم ترین منزل پر پہنچا تو دہلی کی سرزمین پر بسنے والے مسلمان کہتے تھے یہ صرف مرزا جان کی جان نہیں ہے بلکہ ہم سب علماء کی جان ہے، ہم چاہنے والوں کی جان ہے. اس لیے یہ صرف مرزا مظہر جانے جان نہیں بلکہ مرزا مظہر جانے جانا بن گیا. وہ مرزا مظہر جانے جانا ہے، وہ مرزا مظہر جانے جانا ہے. سبحان اللہ. جن کے چہرے کی رونق اور بہجت اور خوبصورتی کا یہ عالم کہ ان کی سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جو مرزا جان کو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ مرزا جان کے اندر ایسی نازکی نظر آتی ہے، ایسی حیا اور ایسی ان کے چہرے کی تمازت ہے، ایسی ان کے چہرے کی رونق ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہزاروں حسیناؤں کو پردے کے اندر بٹھا دیا گیا. وہ مرزا سبحان اللہ، اللہ نے عشق کی دولت تو پیدا ہوتے ہی عطا فرما دی. خود بیان فرماتے لکھتے ہیں اپنی سیرت میں سوانح میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے عشق کی عجیب دولت عطا فرمائی تھی. میں ایسا عاشق مزاج تھا کہ میں دودھ پینے کی عمر میں جب دودھ پیتا تھا تو جو دایا مجھے دودھ پلاتی تھی مجھے اس سے عشق ہو گیا، دایا سے عشق ہو گیا. فرماتے وہ دایا اتفاق سے کہیں چلی گئی، دوسری دایا مجھے دودھ پلانے لگی، میں بے چین ہو گیا، میں نے دودھ پینا بند کر دیا. والدین پریشان ہے، ماں بھی پریشان ہے، باپ بھی پریشان ہے، رشتے دار پریشان ہے. کئی لوگوں کو دکھایا بیٹے کو چین و قرار نہیں، تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، رو رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے. فرماتے میں بڑا بے چین تھا. ایک صاحب نظر نے فرمایا کہ یہ بچہ خدا نے بچپن سے ہی عاشق مزاج بنایا ہے، اسے اپنی دایا سے عشق ہو گیا ہے. جب تک اس کے سامنے وہ دایا نہیں آئے گی تب تک اس کے عشق کو قرار نہیں ملے گا اور اس کو چین و سکون نہیں مل سکتا. وہ مرزا ہے، میں ان کی بات کیا بتاؤں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بیان فرماتے تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے تھے کہ جس نے صحابہ کرام کو نہ دیکھا ہو وہ مرزا مظہر جانے جانا کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی لفاظی کرنے والا مولوی نہیں ہے، یہ کوئی آج کا مقرر اور خطیب نہیں. سراج الہند امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جیسے علم و فضل کے وہ تاجدار ہیں کہ آج ہندوستان میں اگر کوئی سنی یا غیر سنی چاہے کسی فرقے کا ہو، کوئی عالم اور محدث نظر آ رہا ہے، کوئی مفکر ہے، کوئی محقق کہلاتا ہے،
کوئی اپنے آپ کو مفسر بنتا ہے تو اس کا سلسلہ کہیں نہ کہیں شاہ عبدالعزیز اور ولی اللہ سے ملتا ہے. ان کے بغیر ہندوستان میں کوئی محدث نہیں ہو سکتا ہے, کوئی فقیہ نہیں ہو سکتا ہے, کوئی مفسر نہیں ہو سکتا ہے. ایسے تاجدار کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے صحابہ کرام کو نہ دیکھا ہو وہ مرزا مظہر جانا کو دیکھ لے, وہ مرزا مظہر جانا شہید کو دیکھ لے, اس لیے کہ ان کی زندگی صحابہ کرام کی زندگی کا نمونہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. وہ ہے مرزا مظہر جانا اللہ اکبر, جن کی عظمت کا یہ عالم جو فرماتے ہیں خود اپنی سوانے میں اور دیگر ان کے سوانے نگاروں نے لکھا ہے کہ مرزا چونکہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھے اور بڑے چہیتے لاڈلے تھے, بڑے ہی عزت و ناز و نعم سے پالے گئے, اور والد بزرگوار نے کوئی ایسا فن, کوئی ایسا علم نہ چھوڑا کہ جس میں مرزا مظہر جانا کو کمال حاصل نہیں کروایا. شاعری میں یہ حال یہ علماء کرام نہیں جانتے ہوں گے, اکثر لوگ یہ بزرگوں اساتذہ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, طلبہ اور علماء نوجوان یہ بہت کم جانتے ہوں گے کہ ہندوستان کی اردو زبان کے عروج و ارتقاء میں, اردو زبان کو پھیلانے میں, اردو زبان کی نشو و نما میں, اردو زبان کو ترقی دینے میں, اردو زبان کو باحیثیت زبان اس سرزمین پر متعارف کرانے میں جہاں بڑے بڑے شعراء اور ادباء کا نام لیا جاتا ہے وہاں سب سے پہلے اور ان کے سر فہرست حضرت مرزا مظہر جانا شہید کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کر کے اردو زبان کو عروج و ارتقاء کی بلندی لگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ شاعری میں ان کا کمال ہے. آج بھی کتابوں میں ان کا نام درج کیا جاتا ہے, مرزا مظہر, مرزا جانا کر کے وہ مرزا مظہر جانا ہے. سبحان اللہ. کہ جن کی علم و فضل کی, علم ظاہری کی یہ شان تھی اور علم باطنی کا یہ عالم تھا, علم باطنی کی یہ شان تھی. علم باطنی میں اتنا بلند مرتبہ پایا تھا کہ بیہقی زمان حضرت قاضی مفسر شہید حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی جیسے لوگ جن کے علم و فضل کا آج پورا ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا لوہا مانتی ہے, وہ مرزا مظہر جانا کے غلام نظر آتے ہیں, ان کے خلیفہ اور مرید ہیں اور ان کی نسبت سے فخر کرتے ہوئے نظر آتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شاہ غلام علی دہلوی جیسے لوگ 13ویں صدی کے مجدد, 13ویں صدی کے عظیم مجدد طریقت شاہ غلام علی دہلوی, جن کی عظمت کا یہ عالم کہ علامہ شامی کے پردادا پیر ہوتے ہیں شاہ غلام علی دہلوی. آج پوری دنیا میں سلسلہ نقشبندیہ سب سے زیادہ جن کے ذریعے پھیلا ہوا ہے وہ شاہ غلام علی دہلوی. اگر کسی کے گن گا رہے ہیں تو مرزا مظہر جانا کی ذات ہے, وہ مرزا جانا شہید کی ذات ہے, جن کی غلامی پر شاہ غلام علی دہلوی فخر کرتے ہوئے نظر وہ مرزا مظہر ہے. سبحان اللہ. کیا کیا ان کی عظمتیں بیان کی جائیں. آپ کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک دن ایک غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا حضور میں سبیل شریف جا رہا ہوں, اجازت مرمت فرمائیں. مسکرانے لگے, خوش ہو گئے. فرمایا اچھا سرند مقدس جا رہے ہو تو سنو, جب مجدد الفسانی کے دربار میں پہنچنا تو وہاں پر کھڑے ہو کے دست بستہ عرض کرنا حضور مرزا مظہر نے آپ کے غلام نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا. سبحان اللہ. سبحان. مرزا مظہر نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا حضور. وہ شخص آیا, سرند مقدس میں حاضر ہوا, سرکار مجدد الفسانی کی قبر انور کے پاس میں پہنچا تو دست بستہ سلام عرض کرنے کے بعد میں کھڑا ہو گیا. عرض کرتا ہے حضور آپ کے غلام مرزا مظہر جانا نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے. مورخین لکھتے ہیں قبر انور پھٹ گئی, مجدد الفسانی کا جسم اطہر زمین سے قبر کے باہر نکل آیا. کیا وہی میرا دیوانہ مرزا مظہر.
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا دیوانہ مرزا مظہر، سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت دیکھو ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، آئے ہے ہم کہے مجدد کے غلام تو الگ ہے، کوئی اور کہے مجدد کے غلام تو الگ ہے، لیکن مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں مرزا ہمارا غلام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ غلام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بنا کرنا خوش رسمے بقا کو خون غلطی دن خدا رحمت کو نبی عاشقہ دے پاک تینت راہ، اس کو معرفت نے محبت خدا و رسول نے اس مرزا کو اتنی عظمتیں عطا کر دی، اتنی عظمتیں عطا کر دی، قسم خدا کی اگر مرزا کو اس لائن سے ہٹ کے اس راستے سے ہٹ کے ہندوستان کی حکومت بھی مل جاتی تو اورنگزیب کے تخت پہ بھی بیٹھ جاتے تو یہ عظمتیں نہ ملتی جو آج عظمتیں ملی ہے، اس لیے کہ تخت و تاج والے مٹ گئے لیکن مرزا مظہر کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کی عظمت کی قسم بڑے بڑے عظمت والے کھایا سبحان اللہ رب نے ان کے نام میں ایسا عشق رکھا ہے، اکثر محسوس ہوتا ہے اور ہم لوگ تو کچھ نہیں گنہگار ہیں لیکن حضرت کا صدقہ ہے، ہم نے دیکھا اکثر حضور بین العرفان کے سامنے جب مرزا کا نام آتا تھا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے تھے، لگتا تھا آنکھوں اشکبار ہو جاتی تھی، اور کیوں نہ ہو ایک عاشق کی بات ہوتی ہے تو عشق کا فیضان ہوتا ہے، عشق و معرفت کا نزول ہوتا ہے، محبت الہی جھماجھم برسنے لگتی۔ وہ عاشق ذات اللہ اکبر، اتنی اللہ نے عظمت بخشی تھی، ایک دو نہیں بلکہ 4-5 مشائخ طریقت سے اکتساب فیض کیا۔ سرکار خواجہ خواجہ قطب الافطاب خواجہ سید نور محمد بدایونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو وہ خاص مرید و خلیفہ تھے، ان کی آخری عمر شریف میں آپ نے مرید ہوئے جا کر تھوڑے دنوں صحبت پائی، اس کے بعد میں ان کا وصال ہو گیا، روحانیت طے کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک دن خواب میں بشارت دی کہ مرزا ابھی روحانیت تمہیں اور حاصل کرنا چاہیے، اس لیے تم برابر میرے مزار پر حاضری دے کے اکتساب فیض کیا کرو۔ فرماتے ہیں میں 23 سال تک، مجھے یاد نہیں آ رہا 2 یا 3 سال کا وقفہ بیان فرمایا کہ 2-3 سال تک میں برابر حضرت سید نور محمد بدایونی کی قبر انور پہ حاضر ہوتا، اکتساب فیض کرتا، اور اتنا حاصل کیا کہ مجھے حضرت سید کے مزار سے ولایت کبریٰ کے کمالات حاصل ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ ولایت کبریٰ تک کے تمام کمالات حاصل ہو گئے۔ فرماتے ایک دن سید صاحب نے مجھے کشف میں فرمایا بیٹا اس طرح اکتساب فیض کرنا چونکہ بزرگوں کے یہاں رائج نہیں ہے، کوئی ظاہری پیر بھی ہونا چاہیے، اس لیے فیضان تو ہمارا ملتا رہے گا لیکن کوئی ظاہری پیر بھی تلاش کر لو۔ پھر آپ مختلف بزرگوں کے یہاں گئے، خواجہ عابد سنانی کے یہاں گئے، حضرت شاہ گلشن کے یہاں گئے، حضرت شاہ محمد افضل محدث دہلوی کی بارگاہ میں گئے، ایسے بزرگوں کی بارگاہ میں گئے۔ فرماتے میں آپ کو بتاؤں شاہ محمد افضل کتنے بڑے اپنے وقت کے محدث تھے، فرماتے انہیں کشف نہیں ہوتا تھا، وہ باطنی نگاہ نہیں رکھتے تھے لیکن روحانی طور پر وہ اتنے کامل تھے کہ ایک مرتبہ مجھے ان کی پرانی ٹوپی مل گئی استعمال کی ہوئی، مرزا مظہر فرماتے ہیں میں نے عقیدت میں وہ ٹوپی دھلی اور جتنا میل و کچیل نکلا تھا وہ سب کا سب میں نے پی لیا۔ رات میں جب سویا تو مجھے کسی نے بتایا مرزا جو ہزاروں سال میں لوگ مجاہدے سے حاصل نہیں کر پاتے ہیں وہ تم نے محمد افضل کی ٹوپی سے حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عقیدت و محبت کا فیضان ہوتا ہے، یہ عقیدت و محبت کا فیضان ہوتا ہے۔ بات تو میں بڑھا نہیں سکتا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، وہ مرزا ہے یقین جانے ہم جیسے گناہگار اور بے زبان کیا ان کی عظمت بیان کر سکتے ہیں۔
بڑے بڑے زبان والے، بڑی بڑی لفاظیاں کرنے کی ہمتیں رکھنے والے بھی مرزا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو نتمستک ہو جاتے ہیں، نتمستک ہو جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، زمین نیاز جھکانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ ذرا سوچو تو صحیح، جس کے غلاموں میں آج بھی، آج کے اس دور میں، پرفتن دور میں، جس کے غلاموں میں پہلو العرفان پیدا ہوتے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ مرزا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہی کا فیضان ہے جو یہاں بھی نظر آ رہا ہے، جو سیوان میں نظر آتا ہے، جو بنارس کی سرزمین پہ نظر آتا ہے، یہ مرزا کا فیضان ہے جو صرف یہاں نہیں بلکہ جنت البقیع میں بھی قبلہ عالم خواجہ احمد سعید کی شکل میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ ہے حضرت ان کی 1195 ہجری میں بدبخت شیعہ لوگ بہت آپ سے چڑھتے تھے، آپ اہل بیت کی محبت اور عظمت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کی عظمت اور رفعت بھی بیان کرتے تھے۔ دہلی کی سرزمین پر شیعوں کو ڈر تھا کہ اگر ان کا اسی طرح معاملہ چلتا رہا تو پتہ نہیں کہاں تک لوگوں کو یہ اپنے فریم میں لے لیں گے، اپنے انڈر میں لے لیں گے، اس لیے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ مرزا کو کسی طرح سے شہید کر دیا جائے۔ 3 شخص آئے، تمنچا لے کر آئے، اس دور میں تمنچا چالو ہو گیا تھا، تمنچا لے کر آئے، رات کا وقت تھا، انہوں نے دروازے پر دستک دی، آپ نے اندر سے خادم نے پوچھا کون ہے، کہا مرزا کو بلا دو، آپ اندر سے باہر تشریف لائے، دروازے پر کھڑے تھے، وہ گیلری میں 3 شخص داخل ہو گئے، انہوں نے ٹٹول کے آپ پر جسم پر ہاتھ لگایا اور پوچھا آپ کون ہو، کیا مرزا آپ ہی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں مرزا مظہر ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ ان میں سے ایک بدبخت نے پیچھے ہٹ کے ایسا نشانہ ساتھ کے، رات کی تاریکی تھی، اندھیرا تھا، لیکن جو بجلی چمکتی ہے، بجلی چمکنے میں اس نے آپ کو دیکھ لیا اور اتنے ہی میں دوبارہ جب بجلی چمکی نشانہ ساتھ کے ایسی گولی ماری کہ تمنچے کی گولی آر پار ہو گئی، آپ وہیں پر ڈھیر ہو گئے، زمین پر تشریف لے آئے، خادم آ گئے، 3 دن تک علاج چلتا رہا، لوگ پوچھتے رہے بتائیے کون تھا آپ کو قتل کرنے والا، آپ پر حملہ کرنے والے کون تھے؟ فرمایا میرے آقا حسین نے، میرے آقا حسن مجتبیٰ نے جب اپنے قاتل کی نشاندہی نہیں کی تھی تو میں بھی نہیں بتا سکتا ہوں، جسے میں سمجھ رہا ہوں اگر واقعی میں وہ تھا تو خدا اسے سزا دے گا، اور اگر وہ نہیں تھا تو تم غلط انسان کو قتل کر کے تم بھی گنہگار بنو گے، میں بھی گنہگار ہو جاؤں گا، اس لیے میں اپنا معاملہ اپنے خدا پہ چھوڑتا ہوں۔ 10 محرم الحرام 1195 ہجری میں آپ کا وصال، آپ کی شہادت ہو گئی، لیکن دنیا نے بڑے بڑے عظیم لوگ دیکھے، دہلی کی سرزمین پر بیان کیا جاتا ہے، ایسا انبوہ اور ایسی محبت اور عقیدت کا کبھی نمونہ نہیں دیکھنے کو ملا جیسا مرزا مظہر جانے جانا شہید کے جنازے میں دیکھنے کو ملا۔ وہ عاشق تھے، دنیا کو عشق کی منزلیں عطا کر کے گئے، وہ ایسے عظیم تھے، وہ ایسے عظیم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، ان کا ایک شعر مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت، فرماتے ہرگز نمیرت آنکھیں دلش زندہ شد بعشق، ہرگز نمیرت آنکھیں دلش زندہ شد بعشق، سب دست بر جرید عالم دوام ماست، سب دست بر جرید عالم دوام ماست، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دل عشق کی دولت سے زندہ ہو جاتا ہے وہ کبھی مرا نہیں کرتا ہے، اور ہم بھی زمانے میں کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں، اس زمانے کے کاغذ پہ، اس کی تاریخ میں ہمیشہ عاشقوں کا نام روشن رہے گا، عاشقان خدا و رسول زندہ۔ واہ دعوانا